اس میں عبادت کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک شعبان کا مہینہ بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ مختلف روایات میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور خاص طور سے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں، وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل فی شہر من الشہور صیاما الا رمضان، میں نے کسی مہینے پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے آپ کو سوائے رمضان کے نہیں دیکھا۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور جتنی کثرت سے آپ شعبان میں روزہ رکھتے تھے اتنی کثرت سے اور کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ بخاری کی ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ پورا مہینہ کوئی اور ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں آپ روزہ رکھتے ہوں پورا مہینہ، لیکن کانا یصوم شعبان کلہ، شعبان کے پورے مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ اب دو روایتیں ہو گئیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ اکثر شعبان روزہ رکھتے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ پورا شعبان روزہ رکھتے تھے۔ تو دونوں میں یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، اور بظاہر جو تعارض نظر آتا ہے اس کا جواب محدثین نے دیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف رہا ہے، کبھی آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور کبھی اکثر شعبان روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایات میں الا قلیلا کا استثناء ہے، تھوڑے سے دن چھوڑ کر باقی پورا شعبان آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو اس طرح تطبیق ہو جاتی ہے کہ کبھی پورا شعبان روزہ رکھتے تھے اور کبھی اکثر شعبان سوائے چند دنوں کے آپ روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ رکھنے کی حکمت کیا تھی اور کیوں آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، اس کی مختلف حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ خود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نسائی کی روایت ہے، کہ میں نے آپ کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے اتنے کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین الرجب و شعبان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت اور اہمیت سے عام طور پر لوگ غفلت میں مبتلا ہیں۔ اس سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ رجب اور شعبان کے درمیان والا مہینہ ہے۔ تو رجب بھی اشہر حرم میں سے ہے، وہ مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حرمت عطا کی ہے، احترام عطا کیا ہے، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے ہیں، 4 اشہر، قرآن کریم میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ایک ہے ذوالقعدہ، دوسرا ہے ذوالحجہ، تیسرا ہے محرم، یہ 3 متصل ہیں، ایک دوسرے کے بعد آ رہے، اور ایک ہے رجب۔
تو اشہر حرم میں ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت بھی لوگوں کے دلوں میں ہے اور عام طور پر لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اور رمضان تو ہے ہی فضیلت والا مہینہ، ساری امت کو پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنے فضائل والا مہینہ ہے۔ لیکن ان دونوں کے بیچ میں جو شعبان ہے، اس سے لوگ غفلت میں مبتلا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بنی آدم کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ رفع اعمال کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے جو روزانہ پیش آتی ہے، روزانہ کے اعمال صبح سے لے کر شام تک کے شام کو پیش ہوتے ہیں، شام سے لے کر صبح تک کے صبح پیش ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور یہ فرشتے بنی آدم کے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ دوسرا رفع اعمال ہوتا ہے ہفتہ واری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پیر کا اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی بات فرمائی کہ یہ 2 دن وہ ہیں کہ جن میں بنی آدم کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اور تیسرا رفع اعمال سالانہ ہوتا ہے کہ سال بھر کے اعمال اجمالاً شعبان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی کو اس نسائی کی روایت میں پیش فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، کہ روزے کی حالت میں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوں گے۔ یہی تعلیم آپ نے امت کو دی۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس میں رفع اعمال ہوتا ہے، اس لیے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے رمضان کے سوا۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور مسلم ہے، قرآن کریم میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، پھر اس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، تو اس فضیلت والے خاص مہینے اور نیکیوں کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے خاص موسم میں داخل ہونے سے پہلے آدمی اعمال اور طاعات میں مشغول ہو اور اس کی مشق کر لے، تمرین کر لے، تاکہ اس کے برے اعمال معاف ہو جائیں، ذکر و اذکار سے، توبہ استغفار سے اور طاعات سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برسنا شروع ہو جائے اور وہ اللہ کی اس مغفرت اور رحمت کو لے کر رمضان کے مقدس مہینے میں داخل ہو، پاک صاف ہو کر۔ تو یہ حکمت بیان کی گئی ہے شعبان میں روزوں کی فضیلت کی اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ 15 شعبان، نصف شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور دوسرا 15 شعبان کا دن، ان کی کیا اہمیت ہے یا کیا فضیلت ہے، کیا ثابت ہے، کیا ثابت نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے تو اس رات کی فضیلت کا مطلقاً انکار کیا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور اس بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کوئی 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت کی حدیثیں ہیں اور مختلف طرق سے ہیں،
تو اس لیے مختلف طرق سے ہونے کی وجہ سے اگرچہ الگ الگ ایک ایک کو دیکھا جائے تو وہ ضعیف ہیں، لیکن ان سب کو ملانے سے اس میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور حسن درجے کی روایت قابل استدلال ہوتی ہے اور اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر روایت ضعیف ہو لیکن شدید ضعیف نہ ہو اور اس پر اعتقاد نہ رکھا جائے، یقینی نہ سمجھا جائے، تو ضعیف حدیث پر عمل کرنا بھی جائز ہوتا ہے اور فضائل میں وہ معتبر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جمہور کے نزدیک اس رات کی فضیلت ثابت ہے اور اس میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اپنے طور پر عبادت ہے، اس میں جمع ہونا، باقاعدہ ایک اجتماع کی شکل اختیار کرنا اور ایک ہنگامہ اور ایک گویا جیسے کوئی جشن منایا جا رہا ہے، اس طرح نہ ہو۔ انفرادی طور پر اپنے اپنے مقام پر اپنے گھروں میں عبادت کرنی چاہیے تاکہ گھروں میں بھی عبادت کی برکت ہو۔ اس کے لیے مسجدوں میں جمع ہونے کی کوئی روایت اسلاف سے موجود نہیں ہے۔ جہاں تک 15 شعبان کے روزے کا تعلق ہے تو اس بارے میں صرف ایک روایت ہے ابن ماجہ کی، اور ایک روایت مسلم کی بھی ہے لیکن ضعیف ہے، اور ایک ہی روایت اگر ضعیف ہو تو اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ ضعیف روایات اگر مختلف طرق سے ہوں تو پھر تو وہ تقویت حاصل کر جاتی ہے اور حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، لیکن ایک ہی روایت اور وہ ضعیف ہو تو اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے مستند علماء نے یہ لکھا ہے کہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ البتہ 15 شعبان چونکہ ایام بیض میں سے ہے، 13، 14، 15 تاریخ قمری مہینے کی یہ ایام بیض کہلاتے ہیں، اور اس کی فضیلت بہرحال ثابت ہے، صحیح روایات سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کا بہت اہتمام فرمایا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی ان روزوں کا ناغہ نہیں کیا۔ اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور فضیلت اتنی عظیم الشان آپ نے بیان کی کہ من صام فی کل شہر 3 ایام، جو آدمی ہر مہینے یہ 3 روزے ایام بیض کے رکھے گا تو وہ صائم الدہر کہلائے گا، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، چونکہ ایک روزہ 10 کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر 10 نیک عمل کے برابر دیتے ہیں۔ تو ایک روزہ رکھا تو 10 روزوں کے برابر ہوا، 3 روزے رکھے تو پورا مہینہ گویا روزے سے گزرا، اور جب وہ ہر مہینے روزے رکھے گا تو گویا کہ پورا سال اس کا روزے سے گزر رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اس کی ہے۔ تو اگر کسی کا معمول ہے ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنے کا، اور وہ شعبان میں بھی رکھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اپنے معمول پر عمل کر رہا ہے۔ اور اگر کسی کا اس سے پہلے معمول نہیں تھا لیکن وہ آج سے ارادہ کر رہا ہے کہ اس مہینے سے میں ایام بیض کے روزے رکھا کروں گا، تو وہ شعبان ہی سے شروع کر دے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آگے پیچھے کوئی روزہ نہیں رکھتا، نہ اس کا کوئی معمول ہے، نہ آئندہ ارادہ ہے، اور صرف 15 شعبان کے روزہ کو رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص اس دن کی مستقل فضیلت سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہے، اور وہ فضیلت کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنا تھی شعبان کے روزوں سے متعلق۔ دوسرا، 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے جمعے سے پہلے 14 فروری آ جائے گی تو آئندہ جمعے کو اس پر بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو مختصر اس پر بھی بات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کوئی چیز نازک اور لطیف بنائی ہے اس کی حفاظت کا اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ خود ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ انسان کے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، تو جسم کے بیرونی حصے میں ہیں، ان میں وہ نزاکت نہیں ہے، وہ لطافت نہیں ہے، تو ان کی حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن آنکھ کی پتلی زیادہ نازک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھ کے ڈھیلے کے اندر بند کیا اور اس کے اوپر گھنی بھویں پیدا کر کے اس کو محفوظ کیا۔ انسان کا دل وہ انسان کی زندگی کا مدار اس پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پشت کی اور سینے کی پسلیوں کے درمیان محفوظ جگہ پر رکھا۔ انسان کا دماغ ہے، انسان کا کوئی بھی احساس اور عمل اس دماغ سے متعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کے مضبوط قلعے میں اسے بند کر کے رکھا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے دو صنفیں مرد اور عورت علیحدہ علیحدہ پیدا کیے ہیں، تو عورت کی نزاکت اور لطافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی خوب حفاظت کی جائے، اسے پردے میں رکھنا یہ کوئی اس کی تحقیر نہیں ہے، اس کے مرتبے کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی عظمت کی اور اہمیت کی دلیل ہے، اس کی لطافت اور نزاکت کی وجہ سے۔ آپ کا جوان بیٹا ہے 15 سال کا 20 سال کا، کالج جاتا ہے، آپ کو کوئی اس میں حساسیت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کی جوان بیٹی کالج جاتی ہے تو آپ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اور بیٹا اگر 2 گھنٹے کالج سے لیٹ آئے تو آپ کو کوئی زیادہ تشویش نہیں ہوتی، 3 گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بیٹی اگر 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے؟ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں جو نزاکت ہے، جو لطافت ہے، وہ لڑکے میں نہیں ہے۔ اور پھر مرد اپنی حفاظت، اپنا دفاع خود کر سکتا ہے، جبکہ عورت لڑکی صنف نازک ہے اور اسے اپنی حفاظت کے لیے مرد کی احتیاج ہے، تو اس لیے اسے برقعے میں رکھنا، اسے پردے میں رکھنا یہ اس کی کوئی تحقیر نہیں ہے، اس کی کوئی تذلیل نہیں ہے۔ یہ مغرب نے سبق پڑھایا ہے کہ تمہاری آزادی کو چھینا گیا ہے اور تمہیں پابند کیا گیا ہے، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ اسے اس طرح پردے میں رکھ کر محفوظ کیا گیا ہے۔ قیمتی موتی ہوتا ہے تو سیپی کے خول میں بند ہوتا ہے۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں تو آپ جوتا ویسے ہی رکھ دیں گے، آپ بستر ویسے ہی رکھ دیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس سونا ہو، آپ کے پاس قیمتی کرنسی ہو، تو آپ اسے کس طرح حفاظت سے رکھیں گے؟ کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے پاس کتنی نقدی ہے، کتنا سونا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جتنی کوئی چیز قیمتی زیادہ ہوگی اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں مسلمان عورت کی تحقیر نہیں ہے۔ ویلنٹائن ڈے میں کیا ہوتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، کوئی مستند روایت تو اس بارے میں نہیں ہے، لیکن جو داستان اس بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ویلنٹائن کے نام سے ایک راہب تھے، اور چونکہ راہبوں اور راہبات کو عیسائیت کے مذہب میں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے، تو راہب صاحب نے کہا کہ مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ 14 فروری کو ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ معاف ہوگا، تو چنانچہ انہوں نے منہ کالا کیا، اور عیسائیت میں بھی اس کو ناجائز اور حرام سمجھا گیا، اور اس زمانے میں جو اس کی سزا تھی وہ ان پر جاری کی گئی اور ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس کو ایک تہوار کی شکل دے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ محبتیں بانٹنے کا دن ہے، اور اس میں لڑکے جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کو، اپنی دوستوں کو وہ پھول پیش کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آگے چل کر باقاعدہ ویلنٹائن کارڈ بھی چھپنے لگے اور ایک دوسرے کو بھیجے جانے لگے، اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اس کو باقاعدہ ایک بہت بڑی ایک دن کے طور پر پیش کیا جانے لگا، تہوار کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے تہوار متعین ہیں، کیا غیر مسلم آپ کا تہوار مناتے ہیں؟ عید الفطر مناتے ہوں، عید الاضحیٰ مناتے ہوں، کوئی اور تہوار مناتے ہوں، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ بس مغرب کے پیچھے لگ کر تو اپنی تہذیب کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنے جو دینی احکام ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بعض واقعات ایسے بھی پیش آتے ہیں کہ لڑکے وہ نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں راہ چلتے ہوئے، اور اگر کوئی اس کے لیے رکاوٹ بنے تو باقاعدہ لڑائی ہو جاتی ہے اور اس کی لوگ مل کر پٹائی کرتے ہیں۔ تو یہ کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے،
ہمارے دین کی یہ تعلیم نہیں ہے، اور اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ فلاں دن محبتیں بانٹنے کا ہے اور اس میں ایک دوسرے کو پھول پیش کیے جائیں یا کارڈ پیش کیے جائیں۔ یہ بے حیائی ہے اور یہ مغربی تہذیب ہے جو ہمارے معاشروں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس طرح کی بے حیائی سے اور اس طرح کے مغربی کلچر سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کے روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، باقی اعمال صالحہ میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، تلاوت بڑھا دیں، نوافل بڑھا دیں، رمضان کا استقبال اس مہینے میں اپنی طاعات میں اضافہ کر کے کریں، تاکہ رمضان جب آئے تو آدمی پاک صاف ہو کر اور اپنی روحانیت بڑھا کر اور اپنے دل میں نورانیت پیدا کر کے اس مقدس مہینے میں داخل ہو اور اس کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔